کا دوسرا انپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ ہے فاقے کا روزہ. فاقے کا روزہ صرف اس عنوان کو اگر ہم سمجھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار روزے کی بات ہو رہی ہوگی اور فاقہ کہتے ہیں بھوکا رہنے کو, مطلب ایسا بھوکا رہنا جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں فاقہ. فاقہ کشی کا لفظ ہم اسلامی سیرت کے اندر سنتے بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فاقے کی زندگی گزاری. کیا مطلب کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی بسا اوقات اکثر اوقات بلکہ کوئی چیز ہوا نہیں کرتی تھی, تو وہ دو دن تک بھوک پر رہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک غزوے کے متعلق بھی بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر کیا کر رہے تھے کہ وہ سرنگ کھودی گئی تھی غزوہ خندق میں, غزوہ خندق میں کھودی گئی تھی سرنگ, تو سرنگ کو کھودتے ہوئے صحابہ نے دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. پتھر کیوں باندھتے ہیں؟ تاکہ ہماری کمر ٹیڑھی نہ ہو. آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پیٹ اندر کی طرف فیل ہوتا ہے نا, جب بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ مطلب کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا, تو فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر زیادہ لگ رہی ہو تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے. تو پتھر باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمر سیدھی رہے. تو انہوں نے دکھایا کہ ہماری کمر پر جو ہے ہمارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ وقت سے بھوکے تھے. تو یہ بتا رہی تھی اس بات کو کہ وہ کیا ہے کہ ایک ٹائم سے کیا ہے بھوکے ہیں. تو یہ بیسیکلی فاقہ کہلاتا ہے. اچھا, اب فاقے کے روزے کو اگر ہم ایک بھی پیراگراف کو اٹھا لیتے تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یار کیا بات ہو رہی ہوگی. ذرا دیکھیں, مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگا. گھروں میں وہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول و شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں میں مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا, اور باوجود رات دن کے لہو و لعب کے یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے. اس پیراگراف میں کیا بتایا ہے؟ دن اور رات کے کھانے کا بھجوانا, سحری اور افطاری کا بھجوانا, ٹھیک ہے. مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا رہے ہیں. تو یاد رکھو اس سے پہلے چیپٹر ہمیں قومی اتفاق پڑھا تھا. قومی اتفاق میں کھانے پینے کا ذکر کوئی مطلب رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. فاقے کا روزہ اس کے اندر یہ چیپٹر دیکھو ہمارے ذہن میں نا چیپٹرز کے نام تو ہوں گے نا کہ ہمیں کن کن کے اقتباسات ہمارے پیپر میں آ سکتے ہیں, کیونکہ 6 نام یاد رکھنا تو مشکل نہیں ہے. تو آپ نے فاقے کا روزہ جب آپ کے نام وہ نام ذہن میں ہوگا تو خود بخود یاد آ جائے گا یار کھانے پلانے کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے, سحری کی بات ہو رہی ہے, افطار کی بات ہو رہی ہے, تو مطلب یہ فاقے کا روزہ ہی چیپٹر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور پیراگراف دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جس کی سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں. خداوند اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے ایک کھیر اڑ کر نہیں گئی. اچھا دیکھو اس کے اندر 2 چیزیں, پہلا رمضان کا ذکر, دوسرا افطاری کا اور دوسروں کو کھلانے پلانے کا ذکر. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اور تیسری چیز بھی پتہ چل رہی ہے وہ ہے کہ ایک مطلب ہم نے کچھ ایک دانہ بھی نہیں کھایا, ایک چھوٹی بچی کے پیٹ میں اس کے منہ میں ایک بالکل ذرہ بھی نہیں گیا کھانے کا. اب 3 چیزیں ہو گئی, تینوں بتا رہی ہے فاقے کے بارے میں. 2 چیزیں روزے کو ظاہر کر رہی ہے, تیسری چیز فاقے کو ظاہر کر رہی ہے. پہلی چیز افطاری کا کھلانا, دوسری چیز رمضان کا خود ورڈ ہونا, یہ تو روزے کو ظاہر کر رہا ہے. تیسری چیز خود بچی کا بھوکا رہنا ہے, گھر والوں کا بھوکا رہنا, تو یہ فاقہ کہنا ہے. اس پیراگراف کو دیکھ کے سمجھ میں آ گیا. اب کہیں سے بھی پیراگراف آئے گا اس چیپٹر میں سے آپ کو ذہن میں رہے گا, ٹھیک ہے. اس سے پیراگراف دیکھنے کی ضرورت نہیں, کافی ہے.